بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کتابوں کے غلام لوگ، ہم بیانیوں کے غلام لوگ جنہیں آپ نیریٹیوز کہتے ہیں، ہم آئیڈیالوجیز کے غلام جنہیں آپ نظریہ یا نظریہ حیات کہتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ یہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے بذریعہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا یا ہمارے جو ہمیں ایڈریس کرتے ہیں لوگ، وہ جو ہمیں بات کہتے ہیں کہ آیا وہ درست ہے کہ نہیں ہے، ہم بے آئینے ہی اس بات کو سنتے ہیں اور سن کے آگے جو ہے نا وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثل وہی ہم اس پہ جو ہے نا وہ اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اس کے جو اس کے لیے ایڈوکیٹ جو ہے نا وہ ہم بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں اس بات۔ حقیقت سے اس چیز کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک بیانیہ ہوتا ہے جو کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، کسی گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، اور ہم اسی کی جو ہے نا وہ رو میں بہہ کے تو ہم اپنے جو ہے نا وہ کانوں سے بہرے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی بات جو ہے ہم اس کے خلاف سننا نہیں چاہتے۔ تو اسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے لیے یہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے۔ اب میں دو باتیں جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں نے کافی سالوں سے جو ہے نا وہ علماء کرام جو ہیں وہ ان کو سنتے دیکھا کہ ایک تو بات تھی کہ یہ قیامت کے دن جو ہے سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ سورج کا زمین سے جو فاصلہ ہے وہ لاکھوں میل پہ ہے، وہ اتنی دور سے آگ برساتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ مجبور کر دیتا ہے کسی سائے میں پناہ لینے پہ، کسی کمرے کے اندر اے سی چلا کے پناہ لینے میں، پنکھے جو ہے نا چلا کے، ایئر کولر وغیرہ چلا کے، تو ہمیں پناہ لینے پہ مجبور کر دیتا ہے اور ہمیں جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اتنی جو ہے نا لاکھوں میل سے اس کی تپش ہم جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، ہماری جلد جو ہے وہ کینسر زدہ ہو جاتی ہے، جلد سے جو ہے نا وہ جل جاتی ہے، رنگ اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو بات یہ ہے کہ یہ چیز حقیقت سے بعید ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ اتنے لاکھوں میل پہ ہے اور پھر وہ ہمیں متاثر کر رہی ہے۔ اگر وہ چیز سوا نیزے پہ آ جاتی ہے تو سوا نیزے کا کل جو ہے وہ کتنا آپ کا 6-7 فٹ ہوگا، اس پہ آگے تو پھر وہ کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے گا؟ تو کیا یہ دنیا جو ہے یہ پگھل نہیں جائے گی جو اتنی دور سے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ مجبور کر دیتا ہے، آگ برساتا ہے؟ ایک تو اس میں یہ ایک جو ہے نا عقلی دلیل ہے اس کے اندر۔ اب دوسرا ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف، تو وہاں جو لکھا ہے سورج شمس کے اندر وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ جس وقت سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ اب یہ قرآن کی جو ہے نا یہ قرآنی شہادت ہے کہ جس وقت سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اب یہاں دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو عقلی اور دوسری اب یہ نقلی، جو میں نے جو ہے نا آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی سورج شمس سے جو ہے نا پہلی آیت جو ہے اس کا حوالہ دیا کہ جس وقت سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ تو جب سورج لپیٹ لیا جائے گا تو پھر وہ سوا نیزے پہ کہاں سے آئے گا اور اس کا وجود کہاں ہوگا؟ یہ میرا رب فرما رہا ہے اس کا۔ اب آگے کی طرف تھوڑا سا چلے جاتے ہیں، تو اکثر جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو دوسری چیز جو اس کے علاوہ یہ سورج و سوا نیزے پہ ہے، اگلی بات جو اکثر میں نے ان کو کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو آپ نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں گھر جا کے اس کے گھر کو جو ہے نا وہ آگ لگا۔ ایک چیز کی گواہی میرا رب دے رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک بندہ رحمت للعالمین کا سراپا ہے، مجسم ہے، وہ کس طرح اس قسم کی بات جو ہے وہ سوچ سکتا ہے؟ میں کافی دیر سے اس چیز کے پیچھے تھا، پھر میں جو ہے نا وہ میرے پاس ایک حدیث آئی تو میں نے اس پہ جو ہے نا وہ سوچا۔ وہ حدیث کافی جو ہے نا وہ لینتھی تھی، لیکن اس کے اندر جو اس کا نفس مضمون تھا وہ پوری طرح جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ منافق جو لوگ تھے اس وقت یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ یہ دو جو نمازیں ہیں، نماز فجر اور نماز عشاء، اس کو ادا کرنے میں تساہل برتتے تھے،
پڑھتے نہیں تھے، اکثر جو ہے نا وہ مسجد کے اندر نہیں آتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان 2 نمازوں کی ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ چلتے تو کیا گھسیٹتے ہوئے جو ہے نا وہ اس کی ادائیگی کے لیے آئیں۔ اب یہ بات تو تھی کہ ایک تو اس میں ہے کہ ہمارا نبی جو ہے بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا حریص ہے اس معاملے میں کوئی بندہ جو ہے وہ دوزخ میں چلا جائے اور رب کی رحمت سے جو ہے وہ محروم ہو جائے۔ تو یہ دراصل آپ کی جو ہے نا وہ شفقت تھی، آپ کا وہ پیار تھا لوگوں کے ساتھ کہ لوگ جو ہیں وہ رب کی رحمت سے دور نہ ہوں۔ تو اس لیے آپ نے یہ ایک حوالہ دیا کہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو 2 باتیں جو صبح اور رات کی جو ہے نا اس کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا کتنا ثواب۔ تو اس کو لے کر کے آپ نے کہا کہ میں مؤذن کو کہوں کہ اذان کا، اور کسی دوسرے کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور خود جا کے چنگاری لے کے ان کے گھروں کو جلا۔ تو یہ بات اس کے اندر تھی۔ اب اس میں جو ان لوگوں نے یہ کر دیا کہ اس چیز کو بدل کے رکھ دیا۔ بدل کے کیسے رکھا کہ انہوں نے یہ بات سارے لوگوں پہ جو ہے نا وہ پیسٹ کر دی کہ اس کے وہ سارے لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک تو مجبوری کی حالت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور وہاں بھی نماز پڑھا کرو۔ اب یہ بھی چیز اس کے اندر ہے۔ تو مسجد جو ہے اس کو ہم ایک نماز کا جو ہے نا وہ ادائیگی کا ایک ہم جو بنا کے بیٹھ گئے ہیں نا، وہ ایسا نہیں ہے۔ مسجد تو ایک ہیڈ کوارٹر ہے مسلمانوں کا، لیکن آج ہم اس سے جو کام لے رہے ہیں وہ ہیڈ کوارٹر والا نہیں لے رہے، ہم اس سے وہ کام نہیں لے رہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے لیا تھا۔ کیا نہیں ہوتا تھا ادھر؟ تعلیم و تربیت کے ساتھ وہاں جو ہے نا وہ سارے مشورے، مجالس اور باہر کے وفود جو ہے وہ آ کے ٹھہرتے تھے ادھر۔ تو مسجد تو جو ہے نا وہ ایک بڑی جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ ایک جو ہے نا وہ مجلس شورا تھی، تو وہاں آ کے یہ سارے مشورے ہوتے تھے۔ آج ہم نے مساجد کو کیا بنا لی؟ آج ہم جو ہے نا وہ مساجد سے جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا جو ہے نا اپنے نفس کا کام لے رہے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ وکالت کا کام لے رہے ہیں اس سے۔ تو خدا را جو بات آپ کریں تو اس کی باقاعدہ تحقیق کر لیا کریں، جو لوگ ہمارے سنتے ہیں وہ بھی اس پہ تحقیق کر لیا کریں۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک چیز جو ہے نا وہ 8 کروڑ 37 لاکھ مربع میل سے جا کے ہمیں جلاتی ہے، سوا نیزے پہ آگے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ تو دوسری بات جو میں نے دوسری حدیث کا آپ سے حوالہ دیا کہ وہ منافقوں کے بارے میں بھی ایون اتنے جو ہے نا ہمارے نبی جو ہے وہ شفیق تھے، مہربان تھے، وہ کسی کو آگ میں جلتا ہوا یا جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ اس کے پیچھے دراصل اصل فلسفی تھی، اور یہ لوگ تھے اس وقت کے منافق لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو امید ہے کہ آپ تک جو میں پہنچانا چاہ رہا تھا بات، کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں، سوچیں اس بات پہ کہ آخر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایسے نو جو آپ ہمارے آتے ہیں لوگ تو سبحان اللہ کہہ کے جو ہے نا وہ بس چپ ہو جاتے ہیں، یا وہ پیسے جو ہے نا وہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ ایسا کیا ہے۔ سوچیں تو صحیح وہ بات۔ تو اب اگلی جو ایک چھوٹی سی بات میں نے ایک جو ہے نا وہ عالم سے یہ بھی کہا کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ایک عورت ہے تو اس کا جو ہے نا تو آپ وہ کعبہ کر، میں نے اسے کہا کہ جنرل بات یہ ہے کہ صاحب کہ آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب نے کعبے کا طواف کیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت ایسی وہ نیک پاک باز تھی کہ کعبے نے اس کا طواف کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ آخر وہ عورت کیا نبیوں سے بالا تر تھی، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جن پہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمارے ہاں کوئی ماڈل نہیں ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ جا کے وہ کعبے کا طواف کرتے رہے۔ تو وہ کون سی ایسی عورت آ گئی جس کا کعبہ طواف کرتا ہے؟ ایسی باتیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ غلط راستے پہ، ٹیڑھے راستوں پہ جو ہے ان کو ڈال رہے ہیں، جہاں بجائے ان کی جو نجات کے وہاں ان کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو گالیاں نکالیں اپنے مسلک کے دفاع کے لیے، برا بلا کہیں، جو مرضی کہیں، وہ اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے اس چیز کا ثواب کیسے ملتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں کون مقبول ہے یہ کسی کو کوئی نہیں پتہ. اس لیے کائنڈلی جو بھی چیز آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کو بلا تحقیق آگے نہ پہنچایا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیا ہے جو سنی سنائی بات آگے پہنچاتا ہے. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. Please subscribe my channel if you want to listen more video on the topic. Thank you so much.